زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے، گھر میں صرف وہی دونوں تھے۔ ان کا سہارا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پہ چلایا کرو، کیونکہ دکان محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنائے رکھنا، اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ چکانا پڑے، اور بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ باپ کی باتیں سن کر راحت پریشان ہو کر کہتا ہے کہ بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے۔ وہی تمہارا نگہبان ہے، اور اگر اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحتیں سن کر زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب ہے؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایسا نظارہ دکھانے والا ہے جو اسے زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ اب زاہد کی زندگی بھی اس پر ہنس رہی تھی، لہٰذا وقت گزرتا رہا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر ہمیشہ ذکر کرتا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقتاً زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز سے باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواری میں اب صرف وہی رہ گیا تھا، اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجنے لگی، جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا کرتا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تو تھی، مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا، مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت بعد اسے دکان کے لیے سامان خریدنا تھا۔ اس کے لیے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہاں سے کم قیمت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی، اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اس کی سوچوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گھوڑے پر سوار امید کے سہارے وہ شہر کی طرف چل نکلا۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا، مگر وہ پر امید تھا کہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جو سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا، اس کی امید بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا، اور زاہد پر اگر گھوڑے پر سوار تھا، مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے اس کا برا حال کر دیا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں جنگل سے بھیانک آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی وحشی درندہ جو تھا وہ اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ بے چین تھا، گھوڑا بھی بے چین ہوا اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے، جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر چکا تھا۔ ظاہر تو ارد گرد نظر دوڑائی، مگر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ بس تھوڑی دیر ہے، شاید کوئی آگے محفوظ جگہ مل جائے، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کے بعد ظاہر کی اور پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اب وہ حیران اور پریشان تھا، سوچنے لگا کہ شاید میری موت یہی لکھی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی، نہ کھانے کو کوئی چیز تھی، تو کسی نہ کسی طرح جو بھوک تھی وہ برداشت کر رہا تھا، مگر پیاس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیز بھگانے لگا، مگر کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہیں تھا، تو تھکن سے بے حال زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا، مگر شدید پیاس کے باعث اندھیرے میں وہیں لیٹے اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی کہ بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں
ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے گا۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی، اے اللہ اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے۔ تو جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ دعا کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک گھوڑا گھبرا کر بھاگ گیا اور خوفزدہ ہو کر دوڑنے لگ گیا۔ زاہد نے جب یہ دیکھا تو غصے سے کہنے لگا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ مگر گھوڑا بھاگ جاتا تو وہ بالکل اکیلا رہ جاتا۔ اس نے جلدی سے اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد گھوڑا اچانک رک گیا اور زاہد نے فوراً لپک کر اسے پکڑ لیا، اسے قابو کر لیا۔ لیکن اب ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ اندھیرے میں راستہ بھول چکا تھا، لاچار ہو چکا۔ اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا ہوگا یہ دور کہیں روشنی کی ایک ہلکی سی چمک محسوس ہوئی۔ دل میں امید جاگی، چلو یہاں جا کر رات گزارتا ہوں۔ پرانے وقتوں میں مسافروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، ان کے سونے، ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا جاتا۔ یہی سوچ کر وہ روشنی کے پیچھے جانے لگا۔ قریب قریب پہنچا تو حیرت سے رک گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی بستی تھی، بے شمار گھر آباد تھے۔ دل کو سکون ملا کہ کسی نہ کسی گھر میں ضرور پناہ مل جائے گی۔ اور جیسے ہی وہ پاس پہنچا تو ہر گھر میں تالا اسے لگا ہوا نظر آیا۔ حیران ہو کر دوسرے، تیسرے، پھر چوتھے، اس طرح سارے دروازوں کو اس نے دیکھا، سب پہ تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر زاہد کو سخت تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے گاؤں کے گھر سنسان اور خالی ہوں۔ دل میں خوف سا بیٹھنے لگا، لیکن ہمت کر کے وہ روشنی کی سمت بڑھا۔ وہ روشنی ایک گھر سے آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے رات کی اس پہر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، اپنا راستہ بھول گیا ہوں اور رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ زاہد نے گھوڑے کو باندھا اور اندر داخل ہوا تو حیرت سے رک گیا۔ سامنے ایک معذور شخص زمین پر لیٹا تھا، جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ زاہد بھی پاس بیٹھ گیا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، مسافر، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ زاہد نے ساری کہانی بیان کی اور اب وہ اس عجیب بستی اور معذور شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر زاہد نے بے قراری سے کہا، بھائی صاحب، مجھے شدت سے پیاس لگی ہے، مہربانی کریں مجھے پانی دیجیے، بھوک سے بھی نڈال ہوں۔ مزدور آدمی نے سکون سے جواب دیا، بھائی پانی تو یہاں نہیں ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں صحرا میں دور روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہیں سے پانی ملے گا، اور کھانے کا انتظام تو خدا ہی کرے گا۔ یہ سن کر زاہد کو عجیب سا لگا، مگر پیاس اور بھوک سے مجبور ہو کر وہ روانہ ہو گیا۔ اوجل قدموں کے ساتھ وہ روشنی کی طرف بڑھا، مگر پیاس اور بھوک مجبور کر دیا تھا اسے، اور وہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ روشنی کی طرف بڑھا، وہ خود سے باتیں بھی کرتے جا رہا تھا۔ زاہد کے دل میں خوف بھی تھا اور کہنے لگا کہ اب یہ کون سی مخلوق ہے۔ ہمت کر کے اس نے جھونپڑی کے دروازے کے پاس جا کر آواز دی۔ اندر سے آواز آئی، بولو، مجھے یقین ہے تمہیں پانی چاہیے ہوگا۔ زاہد حیران رہ گیا، مگر فوراً بولا، ہاں ہاں مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، پھر اندر آ جاؤ۔ اس نے ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا اور جب دیکھا تو سکون کی سانس لی۔ سامنے ایک بزرگ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ کم سے کم یہ کوئی جن یا اسیر، اتنا تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تبھی وہ راستے بھٹکنے لگتا ہے۔ پھر اشارہ کر کے کہا، وہاں پانی کا مٹکا رکھا ہے، اٹھاؤ اور چلو۔ زاہد نے مٹکا اٹھایا اور چل پڑا، مگر بزرگ کی باتیں اس کے دل میں گونجنے لگی۔ یہ شخص کیسے جانتا تھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ کمزور ہے؟ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا، مگر وہ خاموشی سے واپس جانے لگا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ یہیں پانی پی لوں تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ معذور آدمی جو ہے وہ بھی بھوکا پیاسا ہے، چلو اس کے لیے بھی پانی رکھ لوں گا اور ہم ایک ہی ساتھ پانی پی لیں گے۔ وہ تیز قدموں سے چلنے لگا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، اندھیرے میں دروازے سے ٹکرا گیا اور توازن بگڑا اور زمین پر گر پڑا۔ آدمی کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔
دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ معذور شخص نے نرمی سے پوچھا کیا پانی نہیں ملا؟ زاہد نے جواب دیا نہیں، مجھ سے مٹکا گر گیا ہے۔ پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا بھائی ملک میں مزید باتوں کی طاقت نہیں، اگر پانی ہو تو بس اتنا دے دو کہ سانس لے سکوں، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ معذور آدمی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اگر واقعی یہ شخص بھوکا اور پیاسا ہے تو میری مدد کر تاکہ میں اس مسافر کی مدد کر سکوں۔ زاہد کو غصہ آیا مگر خاموش رہا اور من میں کہنے لگا یہ کتنا کم عقل ہے، دیکھو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اس سنسان جگہ پر ہماری مدد کو آئے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ زاہد چونکا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ معذور شخص مسکرا کر بولا جو بھی ہے تیرے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست لے کر آیا ہوگا۔ یہ سن کر زاہد حیرت میں پڑ گیا، یہ آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو وہی بزرگ شخص کھڑا تھا۔ اس کو آتے ہوئے بولا تم سے ایک مٹکا بھی نہیں سنبھالا گیا؟ یہ لو پانی اور کھانا، اور ہاں گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھ دیا، تمہیں خود کی پڑی ہوئی ہے، جانور کا بھی تو خیال کرو۔ زاہد حیران رہ گیا اس کی باتیں سن کر، جیسے وہ سب جانتا تھا، مگر وہ بھوک اور پیاس نے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ جلدی سے پانی پیا اور جب اس نے کھا پی لیا تو سوالات ذہن میں ابھرنے لگے۔ اس نے شخص کے قریب کیا، بھائی صاحب اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں برا نہ مانے آپ؟ معذور شخص نے نرمی سے کہا ابھی نہیں، پہلے مجھے تھوڑا پانی دو۔ زاہد نے جلدی سے پانی دیا اور خود بھی تھکاوٹ کی وجہ سے زمین پر لیٹ گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں؟ اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ معذور آدمی خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا نماز ختم کر کے دعا مانگ رہا تھا، اور یہ بھی اٹھا اور اٹھ کے اس کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ پھر سے بولا بھائی صاحب میرے سوالات کے جواب دے دیں۔ معذور آدمی مسکرا کر بولا تم بھی عجیب ہو، اللہ نے نئی زندگی دی، کھانے پینے کا بندوبست کیا، اتنا نہ تم نے رات کی نماز پڑھی نہ صبح کی۔ یہ سن کر زاہد شرمندہ ہوا، فوراً وضو کر کے نماز پڑھی، پھر بوڑھے معذور آدمی سے کو اللہ حافظ بول کر وہ چلنے لگا۔ معذور شخص نے آواز دی پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ زاہد نے حیرانی سے کہا یہ بستی خالی کیوں ہے؟ آج یہاں بارش کیوں ہے؟ معذور آدمی نے کہا کہ یہاں بارش آنے سے پانی بھر جاتا ہے، بس پورا علاقہ یہاں سے پھر چلا جاتا ہے، کہیں اور جا کر رہنے لگتا ہے۔ تو معذور شخص زاہد نے پوچھا کہ معذور شخص تم بھی تو جا سکتے ہو، تم کیوں نہیں جاتے؟ تو معذور شخص نے کہا میں نہیں جا سکتا، عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر زاہد نے کہا وہ بزرگ کون ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ زاہد نے آخری سوال کیا، اگر برا نہ لگے تو ایک اور بات آپ سے پوچھوں۔ پھر زاہد نے آخری سوال کیا کہ اتنی رات میں تمہیں کیسے یقین ہے کہ تمہارے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا؟ تو معذور شخص نے جواب دیا میں 70 سال سے یہاں ہوں اور ہر وقت اللہ انتظام کر دیتا ہے، ایک بھی دن اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، صرف کل رات کو تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا۔ پھر وہ بولا اللہ پر بھروسہ رکھو، جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑا ڈر گیا، یہ مصیبت نہیں رحمت تھی، جب تم نے رات گزاری تھی وہاں سے کوئی زندہ نہیں آتا، اللہ نے تمہیں بچایا اور وہ راستہ بنانے والا ہے، چاہے صحرا ہو یا کوئی اور جگہ، راستے میں اسے اپنے باپ کی ساری باتیں یاد آئیں، جو کہ کہتا تھا کہ اللہ ہی مشکلیں آسان کرتا ہے، اللہ ہی مشکلیں دیتا ہے اور اس کو حل بھی کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ وہی ملتا ہے جہاں اسے کوئی نہ ملے۔ اس واقعے کے بعد زاہد کا یقین مزید پختہ ہو گیا، ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنے لگا۔ اور ہمیں بھی اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہماری سوچ محدود ہے مگر اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر آزمائش یا تو ہمارے گناہوں کا کفارہ
ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے، یا پھر ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر صبر کرو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ارہا وائس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔